حضور داتا صاحب کی کشف المحجوب کو پڑھیں، تصوف پر معتبر کتب میں سے ایک ہے، معتبر کتب میں سے، مصادر میں سے یہ کتاب، ایک کتاب اتنی جامع اور معنی ہے کہ امہات اور کتب جو تصوف کی ہیں ان میں سے صف اول کی کتب میں اس کا شمار کرنا حق ہے، اتنی جامع کتاب۔ حضور داتا گنج بخش نے کتاب تصوف کا حقیقت، ایمان کی حقیقت سے، علم اور ایمان کی حقیقت سے ابتدا کی ہے، اور جو پہلی حدیث جس سے آغاز کرتے ہیں پورے تصوف کے مضمون کا، وہ حدیث زہد ہے۔ وہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، معجم طبرانی میں بھی ہے، اور حیثمی نے بھی کنز المال میں اس کو لیا ہے، اور بہت ساری کتب حدیث میں وہ حدیث آئی ہے حضرت حارثہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ حارث انصاری بھی نام آتا ہے کتب حدیث میں، اور حارثہ بھی آتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے مضمون تصوف کا آغاز کیا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تصوف، یہ روحانیت، یہ ولایت، یہ سلوک، یہ طریقت تو وہ تھا جو حضور داتا گنج بخش سمجھتے تھے، جہاں ہم جاتے ہیں اکتساب فیض کے لیے، اور جو ہم نے بنا رکھا ہے یہ حضور داتا صاحب کا تصوف تو نہیں ہے، معلوم نہیں کس کا ہے، میرے علم میں نہیں۔ وہ بنیاد کہاں پر رکھتے ہیں؟ بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ حضور داتا صاحب تو کتاب میں حوالہ جات تو صوفیاء کا طریقہ متن میں نہیں دیتے نا کتب حدیث کا، وہ تو اعتماداً لکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو تمام مراجع بتا دیے کن کن کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح ایک انصاری جوان سامنا ہوا، حضرت حارثہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ تصوف ہے جو سارا بتا رہا ہوں، یہ روحانیت ہے، یہ سلوک ہے، یہ طریقت ہے۔ اس کو زندگی میں پیدا کرے اور زندگی اس طرز پر، اس جہت پہ گزارے۔ بقایا قصے کہانیاں ہیں، یا کاروبار ہے، تجارت ہے، اور میں سچ بات ہے میں کوئی تجارت نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، میں تو پہلے بے حال سا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسی کی ہے؟ حضرت حارثہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا باللہ حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پر حقیقت ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، حقیقت ایمان کے ساتھ۔ تصوف، سلوک، طریقت، روحانیت، اگر پوچھیں مجھ سے کیا چیز ہے، حقیقت ایمان کا نام ہے یہ تصوف۔ اگر چاہیں اس حقیقت ایمان کے علاوہ کوئی اور لفظ بھی بتا دیں تو دو بتا دیتا ہوں اور لفظ، تزکیہ اور احسان کا نام ہے تصوف۔ بس بقایا سب سن لیں، رسوم ہیں، بقایا مراسم ہیں، علم کی اصطلاح میں ان کو رسوم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رسوم ہیں۔ اس لیے حضور داتا صاحب پہلے ابواب میں روئے ہیں، فرماتے ہیں تصوف کا نام رہ گیا کام نہ رہا، فرماتے ہیں تصوف کا اسم اور رسم رہ گئی، اسم اور رسم رہ گئی، حقیقت نہ رہی۔ یہ اس وقت بات کر رہے ہیں، آج سے 1000 سال قبل، تو 1000 سال گزرنے کے بعد ہم کس حال پہ کھڑے ہوں گے؟ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نے صبح اس طرح کی ہے کہ حقیقت ایمان کے ساتھ، اور میں نے بتایا کہ اگر کوئی اور لفظ پوچھیں حقیقت ایمان کے ساتھ وضاحت کے لیے تصوف تو تزکیہ اور احسان کا نام تصوف ہے، سلوک و طریقت۔ تزکیہ نفس کی اصلاح ہے، احسان قلب و روح کی جلا ہے، بس۔ تزکیہ نفس کی اصلاح ہے،
احسان قلب و روح کی جلا ہے. یہ ریاضات اور کیفیات ہیں. ہم نہ ریاضات کی طرف جانے والے ہیں نہ کیفیات لینے والے ہیں. جب تک قلب و باطن میں مالائے اعلیٰ کی حالت اور کیفیت پیدا نہ ہو کوئی تصوف نہیں ہے. تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اس لیے لائے ہیں شروع میں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ساری کتاب جو میں لکھ رہا ہوں کشف المحجوب، یعنی جو چیز پردوں میں چھپی ہوئی ہے اس کا پردہ اٹھا رہا ہوں، وہ حقیقت ایمان ہے، یہ تصوف ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اب جو حضرت حارثہ انصاری نے جواب دیا ہے وہ 3 جملے وہ تصوف ہے. وہ تصوف ہے جس کی آقا علیہ السلام نے توثیق فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں آزفت نفسی عن الدنیا. ایک جو آزفت نفسی حقیقت ایمان بتا رہے ہیں. آزفت نفسی عن الدنیا وسحرت لذالک لیلی وازمأن نہاری. 3 جملے کہے. آزفت نفسی عن الدنیا وسحرت لیلی وازمأت نہاری. صرف 3 جملے. یہ حقیقت ایمان بھی ہے، یہ کل سلوک و تصوف بھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے اور میرا سلوک ایمانی، میرا سلوک ایمانی یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے باطن کو، اپنی جان کو دنیا سے الگ کر دیا ہے. زہد عن الدنیا. میرا نفس، میری جان، میرا دل دنیا سے بے رغبت و بے تعلق ہو گیا ہے. میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میں خود دنیا سے نہیں نکلا، دنیا میں رہتا ہوں. میں خود دنیا میں رہتا ہوں مگر آقا اب دنیا مجھ میں نہیں رہتی. صرف اتنی بات ہے. صوفی اور عالم کا یہی فرق ہے. ہم خود بھی دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا بھی ہم میں رہتی ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے. ہم بھی دنیا میں ہیں اور دنیا بھی ہم میں ہے. تو مانا یہ ہم دنیا میں رہتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ اب میری ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں تو دنیا میں رہتا ہوں مگر اب دنیا مجھ میں نہیں رہتی. میں نے دنیا کو اپنے من سے نکال دیا ہے. اگر آپ خود دنیا سے نکل جائیں تو یہ رہبانیت ہے. خود دنیا سے نکل جائیں تو رہبانیت ہے. اور اگر خود آپ نہ نکلیں، دنیا کو خود سے نکال دیں تو یہ زہدانیت ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دل کو دنیا سے بے رغبت و لا تعلق کر دیا ہے، یوں کہ دنیا کو دل سے نکال دیا ہے. ایک بات. تو پھر کیا ہوا ہے؟ 3 جملے بتایا نا، کل سلوک، تصوف اور روحانیت، ولایت، اس کا نچوڑ. تو جب سے دنیا کو دل سے نکال لیا ہے اور دل دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، دل دنیا سے خالی ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ وہ دوسرا ٹکڑا جملے کا بولتے ہیں. دوسرا جملہ عرض کرتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر تب سے وسحرت لیلی، پھر راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. رات آتی ہے مگر نیند نہیں آتی، جاگتا رہتا ہوں. یہ تو رات کا حال ہو گیا ہے. اچھا پھر دن کا حال کیا ہے؟ اب تیسرا جملہ بولا وَظْمَأْتُ نَهَارِ، اور دن سارا پیاسا رہتا.
رات جاگنے میں گزر جاتی ہے، دن پیاس میں گزرتی۔ اچھا اب سوال ہے کہ پیاسا کیوں رہتا ہے؟ پانی نہیں پیتے؟ کس چیز کی پیاس رہتی ہے دن کو؟ وہ پیاس پانی والی نہیں ہے، وہ رات کی پیاس ہے۔ وہ جو رات کے جاگنے میں جام ملے تھے، رات کے جاگنے میں جو جام ملے تھے پینے کو، فرق ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کیفیت فیضان نبوت میں سے جس مومن کے قلب و باطن پہ وارد ہو جائے وہی ولی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب صحابہ کرام نے روزے وصال کے رکھنے شروع کیے، وصال کے روزے، متصل روزے جب رکھنے شروع کیے تو آپ نے فرمایا تھا لست مثلکم ایکم مثلی لست کہیاتکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ کون ہے تم میں میری مثل؟ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہاری حیث پر نہیں ہوں۔ میں رات اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، رات ایسے گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ جو قوت لا یموت ہے، وہ قوت اللیل، وہ رات کی خوراک، وہ شرب اللیل، وہ رات کی شراب، رات کا پلانا، رات کا جام، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وہ جو رات کو رب کھلاتا پلاتا ہے، آقا علیہ السلام تو اپنی شان اور اپنے مقام کے مطابق فرما رہے ہیں۔ بس یہ جو حصہ نبوت ہے، اس کی تجلی اور اس کا فیض اور اس کا حصہ امت کے جس مومن کو مل جاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ وہ کیفیت جب قلب و باطن پہ وارد ہوتی ہے تو وہ فرمایا رات کو جاگتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ اب دن کی پیاس سے مراد کیا ہے؟ رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں کہ دن چڑھ جاتا ہے اور لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں دن ختم نہ ہو جائے، اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کب ڈوبے گا سورج، کب ڈوبے گا اور رات پھر کب آئے گی۔ اتنا لمبا کیوں ہو گیا ہے دن؟ اتنا لمبا دن کیوں ہو گیا ہے؟ رات کب آئے گی؟ تاکہ رات آئے پھر ہر کوئی سو جائے اور میں محبوب کے لیے مصلی کی پشت پہ سوار ہو جاؤں، میں بھی ایک سواری کروں۔ 3 جملے تھے جو آپ نے کرنے ہیں۔ یہ ہے سلوک و تصوف، یہ سلوک و طریقت، اور پھر اس کے بعد حقیقت و معرفت، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا جواب ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اچھا جب یہ 3 چیزیں تمہیں حاصل ہو گئیں تو اس کا ثمر، اس کا نتیجہ کیا ملا؟ یہ سارا تصوف بیان ہو گیا، طریقت بھی ہو گئی، حقیقت بھی ہو گئی، معرفت بھی ہو گئی۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ملا؟ عرض کی آقا تو اب کیفیت یہ ہو گئی کانی انظر عرش ربی بارزا، کہ اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ گویا یوں لگتا ہے کہ میں اپنے مولا کا عرش بے نقاب دیکھ رہا ہوں، یعنی مالا اعلیٰ کے انوار و تجلیات کا یوں نزول رہتا ہے میرے قلب اور باطن پر۔ گویا ناسوت ملکوت سے جڑ جاتا ہے، ناسوت ملکوت سے جڑ جاتا ہے، جبروت سے جڑ جاتا ہے۔ آپ کا رشتہ مالا اعلیٰ کی کیفیات آپ کے قلب و باطن پہ وارد ہونے لگ جاتی ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، اور یوں لگتا ہے جیسے میں جنت کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے کو جا رہے ہیں، ملاقاتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ جنت میں بھی آمد و رفت ہوگی، ملاقاتیں ہوں گی، مجلسیں ہوں گی، حلقات ہوں گے۔ عرفتہ، اس کا ترجمہ، اس کا عام معنی تو یہ ہے کہ وہ جو سوال تھا کہ تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو جب یہ سارا سن چکے آقا علیہ السلام تو جواب میں فرمایا عرفتہ،
ہاں تو حقیقت ایمان کو جان گیا۔ الزم سلاسن، 3 بار فرمایا اب اس کیفیت کو قابو رکھنا، قابو رکھنا، قابو رکھنا، جانے نہ دینا، اس کیفیت کو جانے نہ دینا۔ اور ایک روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بہقی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور ہے سمین، اس میں آقا نے یہ بھی فرمایا اصبت فالزم مؤمن نور اللہ قلبہ، تو سچا مومن ہو گیا اور تیرے دل کو اللہ نے نور سے روشن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔